بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمین پر بیٹھا انسان حسرت کے ساتھ ہزاروں سال سے اس چاند کی طرف دیکھ رہا ہے۔ کبھی اس چاند پر بڑیا اور اس کا چرخہ تلاش کیا جاتا ہے اور کبھی جاپانی بچوں کی سب سے مشہور کہانی کے تحت ایک بڑے سے خرگوش کی تصویر کا تصور کیا جاتا ہے۔ انسان کو ہمیشہ سے ایسا لگتا تھا کہ ستاروں کے اندر جگمگاتا یہ بڑا سا چاند انہیں اپنی طرف بلا رہا ہے۔ اگر سائنس ترقی نہ کرتی اور زمانہ اتنا جدید نہ ہوتا تو آج کا انسان بھی چاند کو دیکھ کر حسرت کرنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن انسان نے چاند پر کمان ڈالی، چاند پر چلا پھرا اور اپنی کامیابی کا جھنڈا چاند کی سطح پر گاڑ دیا۔ بنی نوع انسان کی ہزاروں سالہ تاریخ میں یہ کارنامہ سر انجام دینے والے کا نام تھا نیل آرمسٹرانگ، جو ایک امریکی شہری اور ناسا میں اعلیٰ عہدیدار تھا۔ آپ اس ویڈیو کے ساتھ آخر تک بنے رہیں کیونکہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ نیل آرمسٹرانگ کے چاند پر گزارے گئے 21 گھنٹے اور 36 منٹوں میں کیا کیا واقعات پیش آئے۔ آرمسٹرانگ نے تاریک زمین میں کس حصے کو روشن پایا؟ چاند پر لگایا گیا امریکی پرچم اب کس پرچم میں تبدیل ہو چکا ہے؟ اور نیل آرمسٹرانگ نے اپنی بیٹی کی کون سی نشانی چاند پر چھوڑ دی؟ لیکن موضوع پر آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پریس کر دیں۔ السلام علیکم دوستو۔ پہلے انسان کو چاند پر بھجوانے کی کوشش میں سب سے پہلا قدم امریکی صدر جان ایف کینیڈی نے اٹھایا تھا، جب 25 مئی 1961 میں کانگریس کے ایک مشترکہ اجلاس میں جان ایف کینیڈی نے کہا کہ میرا ماننا ہے کہ اس قوم کو اس دہائی کے ختم ہونے سے پہلے اپنے آپ کو مقصد کے حصول کے لیے پرعزم ہونا چاہیے۔ ایک انسان کو چاند پر بھیجنا اور اسے زمین پر واپس لانا ہمارا مشن ہوگا۔ یہ وہ وقت تھا جب خلائی ترقی میں امریکہ سوویت یونین سے بہت پیچھے تھا، لیکن امریکی صدر کی حوصلہ افزائی اور امریکی قوم کی طرف سے بھرپور مالی تعاون ملنے کے بعد ناسا نے انسان کو چاند پر بھیجنے کا مشن شروع کیا۔ ان مشنز کو اپولو کا نام دیا گیا اور چاند پر بھیجے جانے والے اپولو 11 سے پہلے اپولو کے 10 مشن کیے گئے۔ 16 جولائی 1969 صبح کے 9:32 پر اپولو 11 کو کینیڈی اسپیس سینٹر سے 3 خلا بازوں نیل آرمسٹرانگ، بز الڈرن اور مچل کولسن کے ساتھ روانہ کیا گیا۔ 38 سالہ نیل آرمسٹرانگ اس مشن کے کمانڈر تھے۔ اپولو 11 کو 2,40,000 میل کا فاصلہ طے کرنے کے لیے 76 گھنٹے کا سفر کرنا پڑا۔ 19 جولائی کو اپولو چاند کے آربٹ میں داخل ہوا اور شام 4:17 پر اپولو 11 چاند کی سطح کو چھو چکا تھا۔ نیل آرمسٹرانگ نے خوشیوں بھرا ایک پیغام زمین پر بھجوایا کہ ہم بخیر و عافیت چاند کی سطح پر اتر چکے ہیں۔ نیل آرمسٹرانگ نے قمری ماڈیول کا ہیچ کھولا اور چاند کی سطح پر اترنے کے لیے ایک سیڑھی کو اس ماڈیول سے باہر نکالا۔ اس کرافٹ کے ساتھ منسلک ایک ٹیلی ویژن کیمرے نے اس کی پیش رفت ریکارڈ کی اور سگنل کو زمین پر واپس بھیجا۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں موجود 650 ملین لوگوں نے اس منظر کو براہ راست دیکھا۔ ساتھ جانے والے دوسرے خلا باز ایلڈرن نے 19 منٹ بعد چاند کی سطح پر قدم رکھا۔ ان دونوں نے چاند پر چہل قدمی کی اور امریکی پرچم کو چاند کی سطح پر گاڑا۔ اسی دوران امریکی صدر رچرڈ نکسن کی طرف سے ان دونوں خلا بازوں کو ایک فون بھی کیا گیا۔ اس فون کال کو وائٹ ہاؤس کی تاریخ کی سب سے تاریخی کال کہا جاتا ہے۔ اس فون کال کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے کہ جس ٹیلی فون کے سیٹ سے یہ کال کی گئی تھی اس ٹیلی فون کے سیٹ کو وائٹ ہاؤس میں محفوظ کر لیا گیا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ پہلے انسان کو چاند پر پہنچانے والے امریکی صدر جان ایف کینیڈی کو اس وقت تک قتل کیا جا چکا تھا، اور جس کی ذاتی کوششوں سے یہ سب ممکن ہوا تھا، ان یادگار لمحات میں وہ شخص اس دنیا میں موجود نہیں تھا۔ 21 جولائی صبح 1:11 تک یہ دونوں خلا باز واپس اپنے ماڈیول میں آ گئے تھے اور یہ رات ان دونوں نے اس ماڈیول کے اندر گزاری تھی۔ اگلے دن دوپہر 1:54 پر اس مشین نے زمین پر واپسی کا سفر شروع کیا، لیکن چاند پر انسان اپنی ایک عظیم یادگار چھوڑ آیا۔ ان خلا بازوں کی طرف سے چاند پر ایک تختی چھوڑ دی گئی جس پر لکھا تھا کہ کرۂ ارض سے انسانوں نے پہلی بار چاند پر جولائی 1969 میں قدم رکھا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ نیل آرمسٹرانگ اس سفر کے دوران اپنے ساتھ اپنی بیٹی کا ایک کڑا بھی لے کر گئے تھے۔ انہیں کہیں نہ کہیں اس بات کا دھچکا تھا کہ اس سفر کے دوران ان کی موت ہو سکتی ہے۔
क्योंकि इससे कुछ अरसा पहले 27 जनवरी 1967 को अपोलो के ही एक मिशन के तहत भेजे गए रॉकेट में अचानक आग भड़क उठी थी और 3 खलाबाज जलकर राख हो गए थे। नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथी इस लिहाज से बहुत खुशकिस्मत थे कि वो बाहिफाजत ज़मीन पर उतर आए। कहा जाता है कि अपना सफ़र मुकम्मल करने के बाद रवानगी से पहले नील आर्मस्ट्रांग ने वो कड़ा चांद पर फेंक दिया था ताकि उनकी बेटी की ये निशानी हमेशा हमेशा के लिए चांद पर महफूज हो जाए। नील आर्मस्ट्रांग ने इस अजीम सफ़र के बाद बहुत से हैरानकुन इंकशाफात भी किए, जैसा कि उनका कहना था कि उन्हें चांद पर अजान से मिलती जुलती आवाज़ें सुनाई दी, और उनका मज़ीद कहना था कि उन्होंने तारीक ज़मीन में एक ऐसे हिस्से को रोशन देखा जो मुमकिना तौर पर खाना काबा हो सकता है। वक्तन फ़रवक्तन चांद पर लगाए गए अमरीकी झंडों की तस्वीर हासिल की जाती हैं, और आपको ये जानकर हैरत होगी कि चांद पर लगाया गया अमरीकी परचम अब बिल्कुल सफ़ेद हो चुका है। ऐसा इसलिए मुमकिन हुआ है कि सूरज की तरफ से आने वाली अल्ट्रा वायलेट शवाएं अमरीकी परचम पर मौजूद रंगों को उड़ा चुकी हैं, और अब ये परचम बिल्कुल ब्लीच से धुले हुए सफ़ेद रंग के दिखाई देते हैं। सफ़ेद रंग हो जाने की वजह से इन्हें इस्लामी परचम से तशबीह दी जाती है, और ये महज एक ख्याल है। नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथी 24 जुलाई रात 12:50 पर महफूज तरीके से ज़मीन पर उतर चुके थे। नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम रखते हुए जो शानदार अल्फाज कहे थे वो आज भी मुतासर कुन हैं। अपना पहला कदम रखते हुए नील आर्मस्ट्रांग ने कहा था कि ये एक इंसान का छोटा सा कदम है, लेकिन बनी नौ इंसानियत के लिए बहुत बड़ी छलांग है। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।